لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا تنہا مالک اور کارساز ہے. اس پوری دنیا پر تنہا حکومت کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کا، تمام چیزوں کا اکیلے خالق ہے، اور وہی پوری دنیا میں تدبیر کر رہا ہے، انتظام سنبھال رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، اللہ کے نیک لوگوں پر، مبلغین پر، علماء پر، دعات پر، متقین پر، اماموں پر، ہدایت یافتہ لوگوں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ازواج مطہرات پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کو چاہنے والے تمام لوگوں پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں لوگ دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں، ان کی وفات ہو رہی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنم لے رہے ہیں، اور جو شخص دنیا میں آ رہا ہے کوئی بچتا نہیں ہے، ہر آنے والا جا رہا ہے، اور جو آئے گا اس کو بھی یہاں سے چلا جانا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا، ہر بات میں اختلاف کیا، ہر بات کا انکار کیا، لیکن ایک ایسی حقیقت ہے، موت کی حقیقت، جس کا انکار کسی نے نہ کیا. چاہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو، نہیں لاتا ہو، ملحد ہو، مسلم ہو، کافر ہو، اس بات کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور کسی کو جرأت بھی نہیں کہ وہ اس بات کا انکار کر سکے. اللہ کا اٹل نظام. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، ہر چیز کو یہاں سے جانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جسم ہے، جس کے اندر حیات ہے، ہر شے فانی ہے، اور ہر جانے والا ہمیں تنبیہ کر رہا ہے تمہیں بھی جانا ہے. ہر ٹوٹنے والی چیز ہمیں پیغام دے رہی ہے تمہیں بھی ٹوٹنا ہے. ہر ختم ہونے والا سامان ہمیں متنبہ کر رہا ہے تم بھی ختم ہو جاؤ گے. یہ دنیا، یہ سنسار، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، کوئی یہاں نہیں بچے گا. ہر شخص اس دنیا سے چلا جانا ہے. ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا. حکومت، قیادت، سیادت ان کے ہاتھوں میں تھی، ان کے آگے پیچھے لاؤ لشکر تھے، محافظ دستے ہوا کرتے تھے، سیکورٹی گارڈ ہوا کرتا تھا، بلٹ پروف جیکٹ لگاتے تھے، بلٹ پروف گاڑیوں میں چلتے تھے، بلٹ پروف مکانوں میں چھپے رہتے تھے کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. لیکن اللہ کا اٹل نظام ہے، اینما تکونی یدرککم الموت، تم کہیں بھی رہو موت پہنچ جائے گی. کتنے محافظ دستے لگا دو، کتنی سیکورٹی گارڈ لگا دو، کتنے محفوظ قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت کا وقت آ جائے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہاں پہنچ جائے گی. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. موت کو پہنچنے میں تاخیر نہیں ہوتی ہے. موت نہ ایک لمحہ تاخیر کرتی ہے اور نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے، وقت پر آتی ہے. کہیں بھی انسان ہو اس تک پہنچ جاتی ہے، اس کی روح فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے. اور جو لوگ دنیا میں آئے، دنیا سے محبت کی، دنیا کو پکڑ کے رکھا، دنیا سے کمایا، اپنی زندگی کا مقصد دنیا بنایا، دولت کمائی، بنگلے بنائے، ساری چیزیں چھوٹ گئی. ان چیزوں نے انسان کو بچایا نہیں.
نہ دنیا کی محبت نے انسان کو بچایا، نہ دنیا کی جائیداد، سلطنت، لاؤ لشکر، محافظ دستے، کسی نے انسان کو کسی کو نہیں بچایا، کیونکہ یہاں موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت کا کوئی علاج نہیں ہے، موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور موت سے بچنے کے لیے آج تک کوئی نہ اپائے کر سکا ہے نہ کر سکے گا، اٹل قانون ہے۔ تو یہ دنیا ہے، فانی ہے، یہ زندگی یہاں کی فانی ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، یہ دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، یہ کھیتی کی جگہ ہے، یہاں جو بوئیں گے آخرت میں اسے کاٹیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ تو اس دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت کس کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ جو آنے والی دنیا ہے اس کی اصل حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ غافر میں بتایا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہی دار القرار ہے، قرار کی جگہ، دار البقاء ہے، وہ جگہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے پھر کسی کو کہیں نہیں جانا ہے۔ اس دنیا میں اپنی مصیبتوں کے وقت جگہ بدل لیتے ہیں، ایک گھر پسند نہیں آیا دوسرا گھر لے لیتے ہیں، ایک شہر پسند نہیں آیا دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی انسانوں کو ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جسے یہ دنیا راس نہیں آئی، وہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، ٹرین سے کٹ جاتا ہے، چھت سے گر جاتا ہے، پھانسی کا پھندا لگا لیتا ہے، گلا گھونٹ کے مر جاتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اسی دنیا میں یہ سارے حالات ہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کوئی نہیں مرے گا، کوئی کسی کو پھر وہاں دوبارہ موت نہیں آئے گی، موت اسی دنیا میں ایک مرتبہ آنا ہے، اور اس دنیا کے بعد جب آخرت میں ہمیں جانا ہے تو وہاں پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو آج کا میرا جو خطبہ ہے وہ آخرت کی فکر سے متعلق، اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، اور کن باتوں سے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کر سکتے ہیں، میں ان باتوں کو پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے یہ سمجھ لیں آخرت کیا ہے۔ کافروں نے آخرت کا انکار کیا، کافروں کی نظر میں یہی دنیا ہے، یہی جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس لیے کافروں کی نظر میں یہ جنت ہے، یہی کھانا پینا ہے، عیش موج ہے، اس کے علاوہ اس کے سامنے آخرت کا تصور نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے سامنے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، یوم الحساب ہے، یوم القرار ہے، یوم الرحیل ہے، یوم القیامہ ہے، آخرت۔ ایک مومن اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ اس دنیا سے مرنے کے بعد ہم برزخ میں جاتے ہیں، ایک مدت وہاں ٹھہریں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں محشر میں جمع کرے گا، وہاں میزان قائم کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بندوں میں عدل کرے گا، اور ہر کسی کو اپنے عملوں کے برابر بدلہ دے گا، پورا بدلہ دے گا۔ مجرموں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور کامیاب ہونے والوں کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کا نام آخرت ہے، اسی کی آج ہمیں فکر پیدا کرنی ہے۔ آج ہم اس فکر سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں سے حساب و کتاب کا دن قریب ہے، قیامت لوگوں سے قریب ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ قیامت سے ہم بہت قریب ہیں، قیامت ہمارے بالکل نزدیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 1400 سال پہلے بتایا یہ دونوں انگلیاں جیسے ہیں ہاتھوں کی، اسی طرح سے قیامت قریب ہے۔ جب قیامت قریب ہے، حساب قریب ہے، اور ہم غفلت میں پڑے رہیں، ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، ایمان والوں کو شیوا نہیں دیتا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ جب ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں، انہیں اچھی تعلیم دیتے ہیں، ان کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں آتے ہیں، گاڑھی پوجی اور محنت کا کمایا ہوا، پسینے میں شرابور جسم کی محنت، اور وہ پیسہ اپنے بچوں پر جب ہم خرچ کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور جب اس بچے کے امتحان کا وقت آتا ہے
اس بچے کے جب امتحان کا وقت آتا ہے اور اس امتحان کے وقت میں موبائل سے کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، ٹورنامنٹ کھیلتا ہے، بچوں کے ساتھ وقت ضائع کرتا ہے، تو والدین کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے جو کمایا تھا، اس پہ خرچ کیا تھا، ضائع ہو رہا ہے، یہ امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، یہ تیاری کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے، تیاری کرو، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ تیاری کرنے کا وقت ہے۔ جب دنیا میں اپنے بچوں کے لیے ایسی ہماری فکر ہوتی ہے، تو جب حساب و کتاب ہم سے نزدیک ہے، جب قیامت ہم سے قریب ہے، جب اللہ سے ملاقات بہت قریب ہے، بہت نزدیک دن ہے وہ، پھر ہم اپنے بچوں کے لیے، دنیا کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں، تو اپنی آخرت کے لیے فکر کیوں نہیں؟ ایک شخص دنیا کے لیے کتنی فکر کرتا ہے، کسی کو 5 لڑکیاں ہو جائیں، وہ اسی ٹائم بوڑھا ہو جاتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، ان کی شادی کا انتظام کیسے کرنا ہے، کیسے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے کہ ان کی شادیوں کا انتظام ہو سکے۔ دنیا کی فکر میں ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے بال پک جاتا ہے، ہماری فکر تابان ہو جاتی ہے، ہمارے حوصلے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب زندگی کے سامنے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، بہت بڑا مقصد اور ہمارا بہت بڑا منشا ہوتا ہے، تو اس کی تکمیل میں اپنے آپ کو بوڑھا کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے آپ کو بوڑھا کرنا چاہیے آخرت کی فکر میں، آخرت کی یاد میں، آخرت کی تڑپ میں، اس کی تیاری میں اپنے آپ کو بوڑھا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا حساب و کتاب کا دن قریب ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور اللہ نے ہمیں اس کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ تیاری کر لو، حساب و کتاب کا دن قریب ہے، اس دن سے غفلت نہ برتو، اور تیاری کے دنوں میں کھیل تماشا نہ کرو، اور تمہیں تیاری کی جگہ پہ بھیجا گیا ہے، تم تیاری کی جگہ پہ تیاری کرو۔ قرآن کی ایک آیت کے ذریعے آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 چیزوں کو بیان کر رہا ہے، آخرت کی فکر دے رہا ہے، اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہا ہے، اور جو آخرت کی تیاری صحیح سے ڈھنگ سے کرتا ہے، اللہ اس کا انعام بتا رہا ہے، نتیجہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کا خیال اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی تمنا کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کی تیاری اس طرح سے کرتا ہے جس طرح سے تیاری کرنا چاہیے۔ یہ تیاری نہیں ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیں، یہ تیاری نہیں ہے کہ صرف ہم جمعہ پڑھیں، یہ تیاری نہیں ہے کہ مؤذن حی علی الصلاۃ کے ذریعے ہمیں نماز کی طرف بلائے اور ہم سستی میں پڑے رہیں، نماز کو نہ جائیں اور اللہ کی بندگی نہ کریں۔ یہ تیاری نہیں ہے، یہ تیاری نہیں کہ ہمارے سر پر زکوٰۃ واجب ہو اور سالوں سالوں سے ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ یہ تیاری نہیں ہمارے اوپر حج واجب ہو اور ہم سوچیں کہ گھر بنا لیتے ہیں، بچے کی شادی کر دیتے ہیں، اور کچھ زمین خرید لیتے ہیں، کچھ دنیا بنا لیتے ہیں، آخر میں بڑھاپے میں ہم نماز پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے۔ یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری وقت پہ کرنی ہے، اور تیاری جس طرح سے کرنی چاہیے اسی طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ آپ ہانڈی میں گوشت ڈال کر جب آگ پہ ڈالتے ہیں، وقت سے پہلے اتار لیں، وہ گوشت نہیں پکے گا، پکے گا؟ وہ گوشت نہیں پکے گا۔ اور جتنی تیاری ہونی چاہیے اتنی تیاری کر کے اس میں سامان اور میٹیریل ڈالیں گے، تب اس کے اندر ذائقہ آئے گا۔ اتنی تیاری گوشت کو پکانے میں نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کا گوشت لذیذ نہیں بنے گا۔ وقت سے پہلے گوشت آگ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی آپ کا سامان برباد ہو جائے گا، جل جائے گا، کھانے کے قابل نہیں بچے گا۔ تو یہ تیاری نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں ہم دنیا کے سامانوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، دین کے لیے اور آخرت کے لیے بھی اسی طریقے سے تیاری کریں جو تیاری کرنے کا حق ہے، عملوں کے ذریعہ صحیح وقت میں۔ یہ نہیں کہ ابھی جوانی ہے، ابھی قوت ہے، ابھی طاقت ہے، عبادت کر سکتے ہیں تو فکر پیدا کریں نا بڑھاپے میں عبادت کریں گے، ابھی پیسہ ہے سوچیں گے کل زکوٰۃ دے دیں گے، آئندہ سال دے دیں گے، بعد میں دے دیں گے، ابھی نماز فرض ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں یا کبھی دوسرے ٹائم پڑھ لیں گے، ابھی جانے دو، ابھی سستی لگ رہی ہے۔ یہ تیاری نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ آخرت کی جو تیاری کرتا ہے، تیاری کی طرح تیاری کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ با ایمان ہو، ایمان والا ہو، مومن آدمی ہو، اللہ تعالیٰ
نتیجہ ذکر کرتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کی طرح کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی تیاری کی قدر کرتا ہے، یعنی یہ لوگ کامیاب ہونے والے، ان کی تیاریوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس آیت سے اللہ مومنوں کو جگا رہا ہے، اے ایمان والو جن کے پاس ایمان ہے اور وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے اور آخرت کی تیاری اچھے سے اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے، اللہ اس کی تیاریوں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کر لے گا۔ اور اس طرح سے اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر آگے کے لیے بھیجنے کا حکم دیتا ہے، کل کی تیاری کرو، آنے والے دن کے لیے تیاری کرو، غفلت چھوڑو، کل کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا پیش کر رہا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہاں سے جب ہم جائیں گے تو ہمارے دامن میں کیا ہوگا، ہماری جیب میں کیا ہوگا، ہمارے نام اعمال میں کیا ہوگا، کل کے لیے ہم کیا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اس کی دعوت دے رہا ہے، اس فکر کو جگانے کی کوشش کر رہا۔ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کل کے لیے تم پہ کیا پیش کر رہے ہو، اس بات کا خیال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم جو یہاں کچھ کرو گے، خیر کے کام، نیکی کے کام، اللہ کے پاس وہ پاؤ گے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ یہاں جو کچھ خرچ کرو گے یا آگے بھیجو گے، کل کے لیے یہاں کچھ کرو گے، نیکیاں اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ بہت سے لوگ دولت کماتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرنا سمجھتے ہیں پیسہ ضائع ہو جائے گا، غریبوں کو دینے میں سوچتے ہیں پیسہ کم ہو جائے گا، مسجد کی تعمیر پر پیسہ لگانے کے لیے سوچتے ہیں ہمارے اپنے کام رک جائیں گے، ہمارا پیسہ اتنا کم ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ دین کا جتنا بھی کام آپ کریں گے، دین کے لیے جو قربانی دیں گے، جو محنت کریں گے، چاہے پیسے کی قربانی ہو، جسمانی قربانی ہو، اولاد کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، یہ آپ کی ضائع نہیں ہوں گی۔ یہ ساری قربانیاں اللہ کے پاس اسٹور ہوتی رہیں گی، اور جب یہاں سے کوچ کریں گے، آخرت کی طرف جائیں گے اور اللہ کا سامنا ہوگا، آپ اپنی ساری قربانیوں کے اللہ کے پاس پائیں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعہ ہمیں متنبہ کر رہا ہے آخرت کی فکر پیدا کرو۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مومن کے سامنے سب سے بڑی چیز آخرت ہے، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے آخرت کی فکر پیدا کریں۔ ہر خطبہ سننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر پیدا کریں۔ کسی بھی عالم سے کوئی بات سنتے ہیں، اس کا خلاصہ اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر عمل پیدا کریں، اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں، اپنے آپ کو جگائیں۔ پورے دین کا یہ خلاصہ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، جمعہ کے خطبے میں شریک ہوں، مولانا کے تقریر میں شریک ہوں، کسی اجلاس میں شریک ہوں، کسی کانفرنس میں شریک ہوں، قرآن کی کتاب پڑھیں، حدیث پڑھیں، دین کی کوئی بات سنیں، کہیں پر بھی آپ جائیں اور دین کی بات سنیں، اس کا مقصد و نتیجہ یہی ہوتا ہے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، کیونکہ یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ دنیا کام نہیں آنے والی ہے۔ یہاں جو کچھ کاٹیں گے آخرت میں ہم بوئیں گے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ہم آخرت کی فکر سے غافل ہیں، ہم حساب و کتاب سے غافل ہیں، اپنے اندر کیسے وہ فکر پیدا کریں؟ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں اسلام کی، وہ کون سی تعلیمات ہیں جن کو فالو کرتے، جن کو جانتے ہوئے، عمل میں لاتے ہوئے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کر سکیں۔ خلاصے کے طور پر کچھ باتیں 8-9 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان باتوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں، عمل میں لائیں، تو انشاءاللہ آخرت کی فکر بڑی مضبوطی کے ساتھ پیدا ہوگی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ احساس اور شعور پیدا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی مسلمان کے اندر یہ شعور ہمیشہ رہے، یہ خیال اس کے دل میں ہمیشہ رہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ عمل کی طرف آئے گا، وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا، تنہائی میں یا کسی بھی جگہ پہ ہو۔ جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ مومن کا ایمان ہے کہ ہمیشہ یہ احساس کرے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے نہیں معلوم اللہ دیکھ رہا ہے؟
کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ آپ کی تمام حرکتوں سے واقف ہے۔ اللہ زمین کی تہوں کو دیکھتا ہے، اللہ سمندر کے اندروں کی چیز کو دیکھتا ہے، اللہ پہاڑوں کے درمیان کی مخلوق کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دل کے اندر کے راز کو جانتا ہے۔ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تمام عملوں سے، تمام چیزوں سے، تمام حرکات و سکنات سے، ہمارے کردار سے، ساری چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ تو جب یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو ایک مومن ہمیشہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب بھی غلط خیال دل میں پیدا ہوگا تو نکارے گا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے سے رک جائے گا، سوچے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے، غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو۔ غالب کہتا ہے اگر اللہ ہر جگہ دیکھ ہی رہا ہے تو ہم مسجد میں بیٹھ کے کیوں نہ شراب پئیں؟ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں چھپ کر آپ شراب پی لیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا کونا، ایسا گوفہ، ایسی تاریک جگہ نہیں ہے جہاں آپ جرم کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس پر باخبر نہ ہو۔ ایسی کوئی جگہ نہیں، آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ نہیں جانتا ہو۔ اللہ ہر چیز سے، دل کے کھٹکے سے بھی اللہ واقف ہے۔ اور یاد کرے جب اللہ کا سامنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بھید کو جانتا ہے، انسان کتنا ڈرے گا، کتنا خوف کھائے گا۔ تو یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انسان عمل کی طرف آئے گا، گناہوں سے بچے گا، اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرے گا۔ ایک دوسرا پوائنٹ جس سے آخرت کی ہمارے اندر فکر پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی کو پہلے سمجھ لیں۔ تقوی میں 4 چیزیں آتی ہیں: الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والقناعۃ بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل۔ اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں اور اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنے کا، الخوف من الجلیل۔ تقوی نام ہے اللہ نے جو نازل کیا ہے، العمل بالتنزیل، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی نام ہے القناعۃ بالقلیل، تھوڑی چیزوں پر صبر کر لینے کا نام۔ دنیا بہت آ جائے یہ تقوی نہیں ہے، پوری دنیا پر ہماری حکومت ہو جائے، بہت دنیا کا بہت سارا مال و متاع ہمارے پاس آ جائے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تھوڑی چیز، یا اللہ نے جو کچھ میسر کیا ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کے نصیب میں لکھا تھا اور جو کچھ مل گیا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں، یہ قناعت ہے اور یہ تقوی میں داخل ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کرنا یہ تقوی میں داخل ہے۔ تو اگر انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، تو انسان آخرت کی اپنے اندر فکر پیدا کر لے گا۔ اللہ کا ڈر ہو، دین پر عمل ہو، اور تھوڑی چیزوں پر قناعت اور صبر کر لیں اور آخرت کی تیاری کرتے رہیں، وہ شخص آخرت کے تئیں بہت حساس ہوگا، آخرت کی فکر میں وہ ہمیشہ جو ہے مگن رہے گا اور آخرت کی تیاری میں لگا ہوا رہے گا۔ تو اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کے سب سے بہترین توشوں میں سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تزودوا، کہ تم اس دنیا سے آخرت کے سفر پہ ہو، کب تمہارا ٹکٹ کٹ جائے اور آخرت کی طرف کوچ کر جاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے، تو سفر کا خرچہ لے لو، سفر کا خرچہ، وتزودوا، سفر کا خرچہ اپنے ساتھ لے لو، آخرت کے سفر پہ ہو۔ اس دنیا میں ہر آنے والا شخص آخرت کا مسافر ہے، اس دنیا میں آنے والا ہر شخص آخرت کا مسافر ہے۔ ہم ٹرین پہ سوار ہیں، ہم سواری پہ سوار ہیں، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کب موت کی سواری آ جائے، کب ہمارا ٹکٹ کٹ جائے، کب جانے کا وقت آ جائے، کب اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ ہمارے لیے حاضر ہو جائے اور ہماری روح ہمارے بدنوں سے نکال لے اور اس دنیا سے کوچ کر جائے، کسی کو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اس دنیا میں ہر آنے والا شخص آخرت کا مسافر ہے، اور اللہ نے بتایا کہ اس آخرت کے سفر میں تمہارے لیے سب سے بہترین خرچہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ وتزودوا، سفر کا خرچ اپنے ساتھ لے لو، اور سفر کے خرچ میں سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ تو آخرت کی تیاری کرنے میں تقوی سب سے زیادہ معاون ہے اور سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔
یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، تم موت کو کثرت سے یاد کرو جو انسان کی لذتوں اور شہوتوں کو توڑنے والی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں جب ایک شخص کے پاس موت آتی ہے بے حس حرکت ہو جاتا ہے، اس کی ساری طاقت اور ہیکڑی ختم ہو جاتی ہے، اس کی قوت، اس کی فوج، اس کا لشکر، اس کی جائیداد، اس کی سلطنت، اس کی ساری پولیس، سیکورٹی، محافظ دستے، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا، اتنے لاؤ لشکر والا انسان، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں تھی، وہ ڈر گیا اور بعد میں ایمان لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے جو بھی آیا، قارون آیا، شداد آیا، اس دنیا میں آیا اور چلا گیا۔ جب وہ مر جاتا ہے، موت آتی ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے؟ آپ اس کو 10 گالی دے دیں، اس کو 10 تماچا مار دیں، اس کو گولی مار دیں، اس کو کچھ بھی کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو موت اچھے اچھے کو نصیحت کر دیتی ہے، موت اچھے اچھے کو سبق سکھا دیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف سے مروی ہے، منقول ہے کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے جو نصیحت لینا چاہے، اور موت سے اگر نصیحت نہیں لینا چاہتا ہے تو وہ شخص، اس کے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ غافل ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ یہ لذتوں کو، شہوتوں کو توڑنے والی ہے۔ اور موت کو جب یاد کرتا ہے انسان تو یہ سوچتا ہے کہ ہم کو بھی مرنا ہے۔ جب جنازہ دیکھتے ہیں، جب قبرستان دیکھتے ہیں، جب موت کی خبر سنتے ہیں، جب مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، مرنے والے کی خبر سنتے ہیں، ہمارے دل میں یہی خیال آنا چاہیے ہم کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، ہم بھی قبرستان میں جائیں گے، وہاں اکیلے ہوں گے، اکیلے قبر کی تنہائی میں ہوں گے، قبر کے بعد جو ہے پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر ہم محشر میں جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ پرصلات سے ہم سب کو گزارے گا، پھر جنت و جہنم کا مرحلہ، ساری چیزیں، سارا منظر ہمارے ذہن میں موت سے پیدا ہونا چاہیے۔ میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پاکستان شاید پنجاب کی ایک ویڈیو ہے، جنازہ ہے، بابے کا جنازہ ہے اور ڈھول تماشے بجائے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ایک گھوڑے کو زبردستی وہاں ڈانس کروایا جا رہا ہے، جیسے لگتا ہے یہ موت نہیں، کسی کی شادی ہو رہی ہے، یہ کوئی پارٹی ہے، کوئی جو ہے جشن منایا جا رہا ہے۔ تو موت سے بھی لوگ عبرت آج نہیں لے رہے، موت سے بھی لوگ عبرت نہیں لے رہے ہیں۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر مرنے والا ہمیں پیغام دے رہا، ہم بھی مریں گے، ہر ٹوٹنے والی چیز ہمیں پیغام دیتی ہے تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، ہر ختم ہونے والا سامان ہمیں پیغام دیتا ہے تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ آپ غور کریں، آج یہ مسجد ہے کل نہیں رہے گی، آج یہ قالین ہے کل نہیں رہے گا، آج یہ میک ہے، ممبر ہے، ہم ہیں، آپ ہے، یہ کمپنی ہے، یہ کچھ نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں سے فنا ہونے والی ہر شے ہمیں پیغام دیتی ہے ہم بھی فنا ہیں۔ تو جب ہم فنا ہونے والے ہیں تو جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کرنے والا انسان ہوشیار ہے، ذکی ہے، دانا ہے اور بہت ہی اچھا اور بہترین اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سنو اب قبروں کی زیارت کرو۔ قبروں کی زیارت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، قبروں کی زیارت کرنے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے تم قبروں کی زیارت کرو اور دیکھو وہاں پہ قبرستان میں اور قبر کی جگہ پہ وہاں لغو بات اور جو اچھی بات نہیں ہے وہ نہ کیا کرو۔ تو قبروں کی زیارت ہمیں اکثر کرنی چاہیے، اور قبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، آخرت کو یاد کریں، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ تو آخرت کی فکر پیدا کرنے میں بہت بڑا معاون اور بہت بڑا ذریعہ قبروں کی زیارت ہے۔ ہمیں قبر کی زیارت کرنی چاہیے۔ قبر کی زیارت سے ہمیں یاد آتا یہ بندہ کل ہمارے ساتھ تھا، کل کھیلا کرتا تھا، اس کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے تھے، اس کے ساتھ ہم چائے پیے تھے، اس کے ساتھ کھانا کھائے تھے، اس کے ساتھ بازار گئے تھے، اس کے ساتھ ہم نے سفر کیا تھا، آج دیکھو ہم اکیلے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اس کے جانے سے، اس کی قبر سے اور قبرستان سے، ان جیسے تمام قبروں اور ان قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں سے ہمیں یہ نصیحت ملے گی کہ اس جگہ ہمیں بھی آنا ہے اور اس جگہ ہم کو بھی مر کر آنا ہے۔ تو اس لیے کیوں نہ ہم اس جگہ کی تیاری کریں اور جو آخرت ہماری ہے اس کے بنانے کی اپنے سے ابھی سے فکر کریں۔
تو قبروں کی زیارت کرنے سے بھی آخرت کی فکر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر کی زیارت کرتے تو اتنا روتے داڑھیاں تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ جنت و جہنم کے ذکر پہ نہیں روتے ہیں، قبر کی جب زیارت کرتے ہیں اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ سنو، یہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس پہلی منزل میں نجات پا گیا وہ آگے بھی نجات پا جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنس جائے گا۔ اور سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر اتنی بھیانک جگہ ہے، اتنی وحشت جگہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ وحشتناک، اس سے زیادہ سختی والا منظر دنیا میں نے یا اور کہیں نہیں دیکھا۔ سب سے بھیانک جگہ قبر ہے اور آخرت کی پہلی منزل۔ تو اپنے اندر جو ہے آخرت کی تیاری پیدا کرنے کے لیے قبروں کی زیارت جو ہے کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہمیں آخرت کو ان تمام مناظر کو ذہن میں رکھنا چاہیے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، پھر جو ہے قبر میں سے اٹھایا جانا، محشر میں جمع ہونا، اور محشر میں لوگوں کو نفسی کے عالم میں ہونا، پھر حساب و کتاب ہونا، لوگوں کو پریشان ہونا، پل صراط پہ چلنا، پھر جو ہے جہنم میں اور جو ہے جہنم کے عذاب، یہ ساری چیزیں یعنی جو آخرت کے مناظر بھیانک، ان چیزوں کو ہمارے نظروں کے سامنے ہونی چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمارے اندر جو ہے آخرت کی فکر پیدا ہوگی، ہمارے اندر ڈر پیدا ہوگا، ہم آخرت کی تیاری کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک چھٹی چیز ہے جس سے ہم اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیں۔ آخرت کی تیاری میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ آج ہم آخرت کی فکر سے کیوں غافل ہیں، اس لیے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دیا ہے۔ اگر ہم دنیا کو ترجیح نہ دے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں تو ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ جتنی دنیا ہماری کشادہ ہوگی اللہ کے دین سے اور آخرت سے اتنا بے فکر ہو جائیں گے، اور جتنی دنیا چھوٹی ہوگی، جتنی کم دنیا ہوگی، ہم آخرت کے لیے اتنا تیار رہیں گے۔ ابھی تو بلکہ لوگوں میں ایک تصور پیدا ہو رہا ہے کہ اپنے گھروں میں کم سامان رکھو، اس سے ٹینشن کم ہوتا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ بستر کم، چھوٹا ایک ہی بستر رکھو، کپڑا اور لباس ایک ہی دو رکھو، چپل ایک ہی دو رکھو، ضرورت کا سامان ایک دو رکھو۔ زیادہ سامان رکھنے سے ٹینشن بڑھتا ہے۔ ابھی جدید فکر ہے، نئے خیال کے لوگ اپنے گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی کم سامان رکھتا ہے۔ جتنا کم سامان ہوگا اتنا کم ٹینشن ہوگا، جتنی بڑی دنیا ہوگی اتنا ہی دین سے اور آخرت سے غافل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک ساتواں پوائنٹ جس سے آخرت کو ہم یاد کر سکتے ہیں وہ ہے دلوں کی پاکی۔ دل پہ زنگ لگ گیا ہے، دل جو ہے ہمارا کالا ہو گیا ہے، دل میں سختی پیدا ہو گئی برائی کرنے اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس دل کو اگر ہم پاک کر لیتے ہیں تو آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو دل کو پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، ہم اپنے دلوں کے اندر جو برائیاں ہیں، گندگیاں ہیں، غلط خیالات ہیں، دل سے ان کو نکال کے اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ آخرت کی فکر پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک 8واں پوائنٹ ہے کہ ہم اس دنیا کو سمجھیں کہ یہاں اس دنیا میں ہم مسافر کی حیثیت سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو جیسے ایک اجنبی اور مسافر رہتا ہے۔ جیسے ایک مسافر دنیا میں، ایک مسافر کسی سرائے میں، کسی جو ہے مسافر خانے میں آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر کرتا ہے اور نکل جاتا ہے، دنیا کو بھی ایسے ہی سمجھیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ جیسے ایک مسافر ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس کی گٹھری تیار، اس کی لاٹھی تیار، اس کا ڈنڈا تیار، اس کا کپڑا کھچا ہوا دھلا ہوا، اس کا سامان تیار، جس وقت جی کرے اٹھ کے چل دیتا ہے۔ تو میں بھی اس دنیا میں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس دنیا سے ہمیں کب کوچ کرنا پڑے، کب جانا پڑے۔ تو چلو ہم اعمال کے ذریعہ، نیکیوں کے ذریعہ، صدقات کے ذریعہ، خیرات کے ذریعہ، حج و عمرے کے ذریعہ اور دینی کاموں کے ذریعہ ہمیشہ تیار بیٹھے رہے، پتہ نہیں کب ہمیں آخرت کے سفر پہ نکل جانا پڑے۔
تو ہمیں مسافر کی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، ایک سوار کی طرح ہے، جیسے ایک سوار ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے اور تھوڑی دیر دوپہر کا کچھ وقت جو ہے سایہ میں گزارتا ہے اور پھر سایہ چھوڑ کے نکل پڑتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لے اور دارالبقا نہ سمجھے، مسافر خانہ سمجھے، تو اس کے اندر آخرت کی طرف کوچ کرنے کی فکر پیدا ہوگی اور وہ آخرت کی تیاری کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک آخری پوائنٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، معنی مفہوم کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی۔ قرآن ہی تو ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن ہی تو کامیابی کی کتاب ہے، قرآن ہی تو دنیا اور آخرت بنانے والی ہے۔ قرآن جب جب پڑھیں گے قوموں کے عذاب کا تذکرہ آئے گا، فرعون پر عذاب کا تذکرہ آئے گا، قوموں کی تباہی کا تذکرہ آئے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوگا اللہ نافرمانوں کو نہیں بخشتا ہے، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو بخشتا نہیں ہے۔ جب ہم عذاب کا ذکر پڑھیں گے، جب ہم تباہی کا ذکر پڑھیں گے، جب ہم اللہ کی طرف سے پکڑ کا ذکر پڑھیں گے تو ہمارے اندر خیال پیدا ہوگا، ہمیں بچنا چاہیے گناہوں سے، ہمیں نیکی کی طرف آنا چاہیے۔ اور جب جنتوں کی بشارت پڑھیں گے، جنت کی نعمتوں کو پڑھیں گے، نیک ہونے والے لوگوں کا تذکرہ پڑھیں گے، ان کی انعامات پڑھیں گے اور آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگوں کا تذکرہ پڑھیں گے تو ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوگی، یار یہ تو گھر ہمارا چھوٹنے والا ہے، یہاں کی چیزیں تو یہی رہ جانے والی ہے، اگر ہمیں عیش ہی کرنا ہے، اگر ہمیں سچا عیش چاہیے، سچی آخرت چاہیے، چلو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، وہاں جو کچھ ملے گا ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہ ختم ہونے والا اور زائل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ چند پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے دلوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو دور فرما دے، ہم جو فکر آخرت سے غافل ہیں ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کر دے۔ بار الہ ہم اس مسجد میں بیٹھے تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کو ہماری نظر میں حقیر بنا دے اور آخرت کو ہماری نظر میں بہت عظیم بنا دے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ بار الہ اس دنیا میں ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن کی بدولت تو آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔